اسرائیل جسے کہتے ہیں نا آفریا ہوا ملک، وہ کوئی پرواہ نہیں سی انہوں جناب، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ایرانی میزائل ہیں وہ ہمارے تک تو آ ہی نہیں سکتے۔ آئرن ڈوم جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کے پاس، اسرائیل کو اس پہ بڑا غرور اور تکبر تھا، اور اسرائیل نے اس کو روکنے کے لیے 1.35 بلین ڈالر جو ہیں وہ خرچہ کیا، لیکن وہ غرور جڑا سی نا پاجی وہ فی الحال خواب سے ضرور ملے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور ایک غدار مسلم ملک اسرائیل کو اپنا بغل بچہ بنایا ہوا، یہ جو ملک تھے یہ فل ٹائم اسرائیل نو بچان دی کوشش کر سن کہ حملہ نہ ہو۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ جناب اردن کا بہت شکریہ، یعنی کہ غدار بن غدار بن غدار الغدار۔ Thanks to an international coordinated effort which the United Kingdom participated in, like Jordan as well. کہ وہ امریکہ کے ہاتھوں اور اسرائیل کے ہاتھوں ویسے ہی اپنے آپ نو ویچ چکے ہیں۔ آئرن ڈوم ہے یہ جناب فی الحال بڑھ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے؟ یہ سیریز شروع کی ہے، اور اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو حقائق کی روشنی میں آپ کو بتانا ہے کہ دنیا میں اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جو حالات ہیں اور غزہ کے جو حالات ہیں اور اسرائیل کی جو بدماشی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ دنیا تیسری بڑی عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سارے واقعات ہیں جو آپ کو یہ جو سیریز شروع کی ہے اس میں بتائے جائیں گے، اور امید ہے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حملہ کیا ایران نے اسرائیل پر، اس کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں علاقے کے، اور تبصرہ نویس جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ جو ہم پہلے بات کیا کرتے تھے آج سے 4-5 مہینے پہلے کہ تیسری عالمی جنگ اب ہوگی اور وہ بہت قریب ہے، تو لوگ اور دوست ہمارے اکثر اس بات پہ کہکا لگاتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب جب حالات اس طرف بالکل پہنچ چکے ہیں تو دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی نہیں کوئی چانس۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چانس کس طرح ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اسرائیل کے حوالے سے، جو ایران نے گزشتہ رات حملہ کیا اسرائیل پہ، اسرائیل نے دمشق میں ایران کے سفارت خانے پہ حملہ کر کے وہاں ان کے 8 اہلکاروں کو ہلاک کیا تھا، اس کے بعد ایران نے یہ طے کر لیا تھا کہ تینوں نہیں چھڑنا سی، اور اس بیس پہ اسرائیل نے یہ جو ایران کی دھمکی تھی اس کو شروع میں تو کسی کھاتے میں نہیں ڈالی کہ بات ٹھیک ہے جی، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ایران نے جب اپنے انتظامات وہ مکمل کر رہے تھے اسرائیل پہ حملہ کے، تو اس حملے کے لیے انہوں نے اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے الائز جیسے کہ لبنان، حزب اللہ اور حماس اور اسی طرح حوثی ٹرائبز، ان کو بھی بتا دیا تھا کہ ہم 3 دنوں بعد، یعنی کہ 3 دن پہلے، 72 گھنٹے پہلے ایران نے اپنے ان لوگوں کو، اپنے ہمسایوں کو، سب کو بتا دیا تھا کہ ہم اسرائیل پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل جسے کہتے ہیں نا آفریا ہوا ملک، وہ کوئی پرواہ نہیں سی انہوں جناب، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ایرانی میزائل ہیں وہ ہمارے تک تو آ ہی نہیں سکتے، اور دوسرا وہ اپنے میزائل ایئر ڈیفنس پہ بڑا غرور کر رہے تھے۔ یہ جو بڑے مشہور ہو رہے ہیں نا آئرن ڈوم، وہ جس کی آواز آتی ہے اور وہ پھر میزائل آگے سے چلاتا ہے اور میزائل کو روکتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آئرن ڈوم جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کے پاس، اسرائیل کو اس پہ بڑا غرور اور تکبر تھا، اور اسرائیل بہت زیادہ آفریا سی جناب، لیکن ایران نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے ہر حالت میں اسرائیل پہ حملہ ضرور کرنا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، کیونکہ میں جو ریسرچ کر رہا تھا آج سارا دن ریسرچ میں گزر گیا کہ ایران کا کتنا خرچہ آیا ہے اور اسرائیل کا اس کو حملے کو روکنے کے لیے کتنا خرچہ آیا ہے۔
تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں نے فگر نوٹ کیا ہے جو کافی سورس سے میں نے، اور جو انگلش اخبار ہیں اسرائیل کے ان کو پڑھ کے اور دوسرے جو انٹرنیشنل اخبار ہیں ان کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں کہ 3 دن پہلے 72 گھنٹے پہلے ایران نے کہہ دیتا سی کہ اسی اسرائیل تے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ حملہ روکنے کے لیے اسرائیل نے جو پیسے لگائے، جو اپنے پیسے خرچ کیے، وہ جناب 1.35 بلین یعنی کہ بلین ڈالر خرچہ آیا اسرائیل کا، اور ایران کے جو ایران نے ہتھیار جو چلائے ہیں ان کی جو ٹوٹل مالیت ہے وہ 65 ملین ڈالر ہے، یعنی کہ آپ اسے اندازہ لگائیں 65 ملین ڈالر کے ہتھیار چلائے ہیں ایران نے اسرائیل پہ، اور اسرائیل نے اس کو روکنے کے لیے 1.35 بلین ڈالر جو ہیں وہ خرچہ کیا، لیکن وہ غرور جڑا سی نا پاجی وہ فی الحال خاک سے ضرور ملے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور ایک غدار مسلم ملک اردن جہاں پہ امریکنوں کے بیس بھی ہیں، اور فرانس، یہ جناب جو 5 ملک ہیں، ان 5 ملک جو ہیں انہوں نے اپنے اسرائیل کو اپنا بغل بچہ بنایا ہوا ہے۔ اگر میں ابھی ایک اور رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ میں ایک علیحدہ ویڈیو بھی اس پہ کروں گا کہ جو معاشی صورتحال ہے اسرائیل کی، اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اگر یہ سپورٹ 5 ملکوں کی اور بڑے جو 4 ملک ہیں ان کی سپورٹ اگر اسرائیل کو نہ ہوتی تو ان کی جو معیشت ہے بالکل تباہ ہو جانی سی ان تک، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے جو اسرائیل کی معیشت ہے اس میں 5% کمی یعنی کہ ہوگی، ان کو جو معیشت ان کی ترقی جس طرح کر رہی تھی اس میں 5% کی کمی کا کہا جا رہا ہے جو ماہر معیشت دان ہے۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ان کی جو بری، بحری، فضائی اور سرحدی پولیس ہے، ان کی جو کل تعداد ہے وہ 1,70,000 کے قریب ہے۔ یہ وہ ہیں جو مستقل فوجی ہیں، اور دوسری جو ریزرو فوجی ہیں اسرائیل کے پاس وہ 4,65,000 کے قریب ہیں۔ یہ میں نے سوچا کہ بتا دوں کہ 1,70,000 یعنی کہ ان کی فوج ہے اسرائیل کی، جو ٹوٹل یعنی کہ فوج اور اس کا جو بجٹ ہے وہ پھر میں اگلے ویلاگ میں کہیں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا میں آپ کو بتاؤں دنیا کی یہ تمام بڑی جو یہ طاقتیں تھیں اسرائیل کو بچانے کے لیے لگی رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایرانی میزائل اسرائیل میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ اوپر حملہ نہ ہو، یہ جو ملک تھے یہ فل ٹائم اسرائیل نو بچان دی کوشش کر سن کہ حملہ نہ ہو۔ اس کی وجہ کی ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ نے عراق میں اسرائیل کے ایران کے ڈرونز اور میزائل کچھ روکے ہیں، اور وہ جو وزیر اعظم ہے، جو برطانوی وزیر اعظم ہے، اس نے کہا بھی کہ ہم نے جناب عراق میں یہ ایرانی جو میزائل ہیں اور ڈرون جو ہیں وہ گرائے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھے روڈوں پہ وہاں پہ عراق میں نظر بھی آئے۔ The RAF sent additional planes to the region as part of our existing operations to counter Daesh in Iraq and Syria. I can confirm that our planes did shoot down a number of Iranian attack drones. لیکن پھر ساتھ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ جناب اردن کا بہت شکریہ، یعنی کہ غدار بن غدار الغدار۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سینٹر مشتاق احمد صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا جو جماعت اسلامی کے، انہوں نے اردن کے بادشاہ سلامت کی تصویر لگائی اور پھر ان کو ان القابات میں یاد کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 غیر مسلم ممالک جو کہ اسرائیل کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ مل کے غزہ میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، اس میں ایک ملک ہے اردن۔ یہ ہے مسلمان ملک جہاں پہ امریکی بیس بھی ہے، اور یہ واحد مسلمان ملک ہے جو کھل کے جس نے ایرانی جو میزائل اور جو ڈرونز ان کی فضائی حدود سے گزر رہے تھے، اردن کے جہازوں نے ایرانی میزائل اور ڈرون جو ہیں وہ بھی گرائے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں
لیکن ایران نے اس ٹائم کہہ دیا تھا کہ اردن کو کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کو اس کی بھی قیمت چکانا پڑے گی، لیکن اس نے اس سے بڑی جو دھمکی تھی وہ اسرائیل نے بھی دے دی تھی کہ اگر کسی دوسرے یعنی کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، جو مسلمان ملک ہیں، اگر انہوں نے یہ جو اپنی فضائی جو حدود ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرنے کی ایران کو اجازت دی تو انہوں نے ویسے نہیں بڑھ لیں گے. یعنی کہ ایک اسرائیل کی دھمکی تھی، ایک ادھر سے ایران کی دھمکی بعد میں آ گئی جب اردن نے یہ کام کیا. اردن کے بادشاہ جو ہیں وہ تو خیر پہلے ہی بتایا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کے ہاتھوں اور اسرائیل کے ہاتھوں ویسے ہی اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں. اچھا دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ایران کے میزائل اور ایران کے جو ڈرونز سے وہ اسرائیل کے جن علاقوں میں جا کے لگے ہیں نا جناب، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ یہ جو ڈرون اور میزائل ایرانی جو ہیں وہ جا کے لگے ہیں. اچھا ایک تو جو یہ آپ گرافکس میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں یہ جو میپ ہے، اس میپ میں جو یلو پیلے رنگ کے جو نشان ہیں وہ دیکھیں، اس میں گولان ہائٹس ہیں اور اس کے بعد اراد ریجن ہے اور اس کے علاوہ 2 یہ اسرائیلی ایئر بیس ہیں. یہ جو نظر آئے ہیں 3-4 آپ کو یلو ڈاٹ یہاں پہ جا کے گرے ہیں میزائل، ایرانی میزائل اور ایرانی ڈرون. اور جو کالے رنگ والے ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی یہ ٹارگٹ تھے لیکن ان کو روک لیا گیا. روکا کس نے؟ روکا مل جل کے 5 ملک یہ اور 6واں ملک اسرائیل. 6 ملکوں کے ساتھ ٹکر لی جناب ایران نے. اب ایران نے جو 7 ہائپر سونک میزائل جو ہیں وہ چلائے ہیں. ہائپر سونک میزائل تھے یہ جو ہیں ان کی 100% ایکوریسی ہے اور یہ اسرائیل کے صحیح ٹھکانوں میں جا کے لگے ہیں اور ان کو جو ان کا ایئر ڈیفنس ہے وہ بھی اسرائیل کا نہیں روک سکا. تو اس لیے وہاں پہ دھماکوں کی آوازیں بھی آئیں، ہم نے دیکھی بھی. رات کو تقریباً 4:30 بجے میں بھی جاگ رہا تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو اردن ہے، اردن میں بھی جو ایرانی میزائل گرے تھے نا ان کی گلیوں میں بھی نظر آئے. یہ بھی آپ فوٹیج دیکھیں، میں آپ کو یہ فوٹیج تھوڑی سی میں نے اکٹھی کی تھی، یہ فوٹیج دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ جو اسرائیل نے اردن کی پھر تعریف بھی کی بعد میں، اور گرافکس میں اسرائیل کے ساتھ اردن آپ دیکھیں کھڑا ہوا نظر آتا ہے. یہ ویکیپیڈیا کا نقشہ ہے جو انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اردن غدار جو اسلامی ملک ہے وہ ان 4 جو دشمن کافر ملک ہیں ان کی لسٹ میں ہے. اچھا یہ واحد اردن ہے جو. اچھا دوسرا یہ ہے ایران نے جو ہے آبادیوں پہ حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. انہوں نے کہا آبادی والی جگہ پہ ہم نے حملہ نہیں کرنا. انہوں نے جو ایکوریسی جو اپنے میزائل اور جو اپنے ڈرونز کی لگائی تھی وہ اسی جگہ پہ جا کے ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے جن میں ہائپر سونک جو میزائل تھا ایران کا وہ بالکل فٹ قسم میں جا کے تھے لگے. تو میں اس لیے 1 مین آرمی نہیں ہوں، لیکن میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں، ہمارا ایک دوست اس نے کہا 1 مین آرمی جو ہے خود کچھ حملہ کر دینا، لیکن میں جذباتی بھی نہیں ہوں. لیکن اسرائیل نے گزشتہ 3-3.5 مہینوں سے جتنا ظلم شروع کیا ہوا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہزاروں یعنی کہ 35 سے 40 ہزار جو فلسطینی ہیں نہتے ان کو انہوں نے شہید کیا. تو اتنا بڑا ظلم اور ان کے گھر گرا دیے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ لبنان میں اسرائیل نے جب ایران نے یہ حملہ کیا اسرائیل پہ تو لبنان میں بھی ایران نے جب اسرائیل پہ حملہ کیا تو اسرائیل نے آپ دیکھیں کہ لبنان پہ حملے تیز کیے ہوئے ہیں. یہ بھی فوٹیج میرے پاس ایک دوست نے سینڈ کی تھی، آپ یہ بھی دیکھ لیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کی ناک گئی ہے کٹ. اس نے بڑی ٹھاپیں بڑی بڑکیں ماری ہوئی تھیں. اب بھی کئی میم شیم بن رہے ہیں کہ 99% جو ایرانی میزائل اور ڈرونز تھے وہ روک لیے گئے، وہ جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. لیکن میں بتاؤں آپ کو یہ جو آئرن ڈوم ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ 90% اس کی ایکوریسی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا گیپ ضرور آتا ہے. کل ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے دوست ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ گیپ ہوتا ہے، ایک جب وہ ایک میزائل چھوڑتا ہے اس کے درمیان گیپ آتا ہے پھر اگلا میزائل، تو اس کے درمیان والا جو گیپ ہے وہاں پہ میزائل آگے نکل جاتے ہیں جنہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ جو آئرن ڈوم ہے یہ جناب فی الحال بڑھ گیا ہے، تقریباً بڑھیا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ 100% ایکوریسی ہے، 90% ایکوریسی نہیں ہے. ہائپر سونک
میزائل ایران کے نہیں روک سکیا. یہ میں آپ کو پکی اور سچی خبر دے رہا ہوں. اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤں اب کیا ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ نک گئی ہے کٹ اسرائیلیاں دی, اور اسرائیلی اس ٹائم میں وزیر اعظم اسرائیل نو فون کیتا بائیڈن نے, امریکی صدر نے جب فون کیا اس کو سمجھایا کہ بھائی جی حملہ نہ کرنا ہے تسی, لیکن کیونکہ وہ بضد تھا کہ جواب فوراً دیتے ہیں نا, ملک فوراً جواب دیتے ہیں یا پھر 12 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر دیتے ہیں, لیکن یہ زیادہ پھرے ہوئے سن, یہ چاہتے سن کہ فوری طور پہ ایران نو اسی جواب دینا, لیکن روک دیتا گیا. امریکن صدر نے کیا انہوں کہ بھائی تو نہ کر حملہ. اب بھی جو اسرائیلی ہیں وہ جناب میٹنگیں کرتے پھر رہے ہیں کب اور کیسے حملہ کرنا ہے ایران پہ. تو مجھے لگتا ہے یہ جو مختلف تنصیبات ہیں ایران کے لبنان میں جو ہیں یا دوسرے جو ہمسائے ملکوں میں, اگر جہاں جہاں پہ ایران کے مفادات ہیں, انٹرسٹ ہیں, جہاں جہاں پہ ان کے اپنے کوئی سیٹ اپ ہے, وہاں پہ شاید کوئی یہ حملہ کرے. لیکن اگر اسرائیل نے ڈائریکٹ ایران پہ حملہ کیا تو ایران پہلوں کہہ چکا ہے کہ تسی ہون حملہ کیتا نا تو ہون تانوں اسی پھر دساں گے کہ ہون کیویں حملہ ہوندا ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے ٹیسٹ کر کے تے لیا ہے وے ٹیسٹ کیتا تو پہنچا دیتے نے میزائل اسرائیل دے اندر. تو وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو جو کیا نا تو پھر تانوں ایسی کوئی نہیں جی ہوں چھڑنا. یہ میں نے کچھ اسکرپٹ لکھا ہوا تھا, کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کیے ہوئے تھے, تاکہ میں نے کہا آپ کو ایگزیکٹ فیکٹ اینڈ فگرز پہ بات کریں گے تاکہ اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے. تو یہ میں نے کہا کہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دے دوں کہ ایران کے اسرائیل پہ حملے کے بعد اسرائیل کی صورتحال ہے, اور جو دوسرے ملک ہیں وہ اسرائیل کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. جو ان کے اتحادی میں نے آپ کو بتا دیا 4 ملک ہیں, اس میں برطانیہ, امریکہ, فرانس, جرمنی کی سمجھ کوئی نہیں آئی کہ ہٹلر سی تو وہ یہودی ماری جا رہا سی, لیکن جرمنی بھی شامل ہے ان 4 میں, اور 5واں جو ہے وہ اردن ہے, جس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ واحد پہلا یعنی کہ اسلامی ملک ہے جس نے کہا کہ جی تسی نہ کرو, یعنی کہ ساتھ مل گیا ان کے, اور خود بھی گرائے ہیں اس نے ایران کے میزائل اور کچھ ڈرون. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رشیا کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یہ غزہ کی جو صورتحال ہے جو اسرائیل نے بنائی ہوئی ہے, اس کی بنیاد پہ خطے میں مزید جو ہے کشیدگی بڑھ رہی ہے. اور اسرائیل کی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ کی مخالفت UN اسمبلی میں بھی ہمیشہ سے ساتھ دے رہا ہے رشیا, روس اور چین, لیکن دوسرے آپ دیکھ لیں کہ مسلم ممالک کوئی بھی نہیں ہے جو پراپر کھل کے سامنے آئیں اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, صرف بیانات حد تک رکھا ہوا ہے بھارت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے جو دن ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں, اور اگر اسرائیل نے ایران پہ حملہ کرنے کی سوچی اور حملہ کیا تو اس خطے کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے, اور اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پہ اس کے ضرور اثرات مرتب ہوں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور ہماری یہ سیریز جو ہے کہ کیا ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے یہ جاری رہے گی. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.